हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है किस्सतुल अंबिया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। लेट्स स्टार्ट। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। इस वक्त तक दुनिया में आबादी काफ़ी बढ़ चुकी थी और इस वक्त तक शैतान इंसानियत के साथ अपनी चाल चल चुका था। इंसानों ने अब बुत परस्ती शुरू कर दी थी। तब ऐसे में उन लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने एक और पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन ये काम पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के लिए भी आसान नहीं था। अल्लाह का खौफ रखो और वो करो जो अल्लाह कहते हैं। पैगंबर ऐसा सबको कहते थे, लेकिन लोग पैगंबर की एक ना सुनते, सर को हिलाते और दोबारा बुत परस्ती शुरू कर देते। पैगंबर बहुत अच्छा बोलते थे और उन्हें अल्लाह ताला ने सब्र भी अता किया था। क्या तुम नहीं जानते कि ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है? वो सभी से कहते, आसमान में जो सूरज, चांद और तारे तुम देखते हो वो सब अल्लाह ने ही बनाए हैं। इसने ही नदियों को बनाया और पहाड़, जंगल और वो सब जो तुम देखते हो वो सब अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही लिए बनाए हैं। तो फिर तुम क्यों उसकी इबादत नहीं करते और बुत परस्ती कर रहे हो? पर लोग उन्हें आगे से जवाब देते और कहते कि तुम कौन होते हो हमें नसीहत करने वाले? तुम भी हमारी तरह ही हो और मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ से जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। पर दुनिया में अच्छे इंसान भी थे, उनमें से ज्यादा गरीब और कमजोर थे। उन्होंने पैगंबर की बातों पर गौर किया और फिर उन्हें समझ आया कि बुत परस्ती करके वो गुनाह कर रहे हैं। अब दुनिया में दो तरह के लोग थे, एक वो जो अल्लाह सुब्हान ताला को मानते थे और दूसरे वो जो बुत परस्ती करते थे। जो लोग बुत परस्ती करते थे, नूह अलैहिस्सलाम उनको बहुत सालों तक समझाते रहे। बुत परस्त अब पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की बातों से परेशान होकर कहने लगे, तुम एक तवील अरसे से हमसे झूठ बोल रहे हो। अगर तुम चुप नहीं हुए तो हम तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे। पर पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों को तवज्जो ना देकर अल्लाह का कौल सुनाना जारी रखा। वो लोगों को दिन रात नसीहत देते। कई मौकों पर जब वो लोगों को समझा रहे थे तो बुत परस्तों ने उन पर पत्थर बरसाए, उन्हें डंडों से भी पीटा गया। तुम हमसे अलग नहीं हो, बुत परस्त कहते थे। तुम पैगंबर नहीं हो, तुम हमारी तरह ही इंसान हो और हम तुम्हारी बात क्यों सुने? मैं सच कह रहा हूँ, पैगंबर बोले। तुम लोग बुत परस्ती कर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। पर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उन पर फिर जुल्म ढाए। मुझे तुम्हारी फिक्र है, अल्लाह तुम लोगों को एक दिन सजा देगा, पैगंबर ने उनसे कहा। पर लोगों में कोई शर्म नहीं थी। उन्होंने कहा, वो बेवकूफ है, उनकी बात मत सुनो। इतना दर्द भी पैगंबर को लोगों को समझाने से नहीं रोक सका। वो मुसलसल 950 साल तक लोगों को अल्लाह की राह दिखाते रहे। यकीन न करने वाले पैगंबर का मजाक बनाते रहे और अब वो अपने यकीन को पक्का कर चुके थे। अब पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो चुके थे, क्योंकि अल्लाह पर यकीन न करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। एक रात जब पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत कर रहे थे, अल्लाह ताला उनसे बोले, मायूस मत हो नूह। अल्लाह ने पैगंबर से कहा, तुमने वो किया जो तुम्हें कहा गया था। मैं दुनिया के सारे लोगों को सजा देने वाला हूँ।
ان کے غلط کاموں کے لیے۔ دنیا کے سارے لوگ مارے جائیں گے سوائے مسلمانوں اور جانوروں کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے قدم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نوح علیہ السلام کو بہت سارے درخت لگانے کو کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی وجہ نہیں سمجھ آئی، پر انہوں نے اللہ کا حکم بجاتے ہوئے درخت لگانے شروع کر دیے جیسا کہ انہیں کہا گیا تھا۔ انہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو مسلمان ان کی بات سمجھتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں، اور انہوں نے ایسا اگلے 100 سالوں سے بھی زیادہ وقت تک کیا۔ کئی سالوں بعد اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر نوح علیہ السلام سے بولے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار پیغمبر نوح علیہ السلام سے جہاز بنانے کو بولا۔ یہ ایک بہت بڑا جہاز ہوگا جس پر دنیا کے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا چڑھایا جا سکے، ایسا اللہ نے کہا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں جہاز بنانا نہیں آتا تھا اور کسی نے بھی اس سے پہلے جہاز نہیں بنایا تھا۔ اس کے باوجود پیغمبر نوح علیہ السلام نے مزدوروں کے ساتھ مل کر جہاز بنانے کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جہاز کا نقشہ بنایا۔ کسی کو بھی جہاز کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں نہیں اندازہ تھا۔ کسی نے کہا یہ 600 فیٹ ہونی چاہیے اور کسی نے کہا یہ 2400 فیٹ ہونی چاہیے۔ جو کچھ بھی تھا وہ سب سے بڑا جہاز بننے جا رہا تھا۔ ہم آپ کی مدد کریں گے، مسلمانوں نے کہا۔ وہ ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام نے جہاز بنانے کے لیے جگہ ڈھونڈی۔ انہوں نے آبادی سے بہت دور پہاڑوں کو چنا۔ پیغمبر نے اوزار اکٹھے کیے اور جہاز بنانا شروع کیا۔ انہوں نے لکڑی کے لیے درختوں کو کاٹنا شروع کیا۔ جی ہاں، یہ وہی درخت تھے جو انہوں نے آج سے 100 سال پہلے لگائے تھے۔ پھر انہوں نے طے کردہ منصوبے کے تحت جہاز بنانا شروع کیا۔ جہاز کو بنانے میں سب نے دن رات ایک کر دی۔ جب اللہ کو نہ ماننے والوں نے پیغمبر کو پہاڑ پر جہاز بناتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ تم ایک پرانے بیوقوف ہو، انہوں نے کہا، تمہیں اتنا بڑا جہاز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرے نے کہا، تم اسے سمندر میں کیسے لے جاؤ گے؟ پیغمبر بولے، تم لوگ بہت جلد ہی جان جاؤ گے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ پیغمبر نوح علیہ السلام جہاز کیوں بنا رہے ہیں، اور انہیں لگا کہ یہ پاگل پن ہے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسلسل کام کرتے رہے اور کئی مہینوں کے بعد آخرکار جہاز تیار ہو گیا۔ پھر انہوں نے جہاز بنانے میں دی گئی مدد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ باڑ کا وقت دن بدن قریب آ رہا تھا۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نوح علیہ السلام سے کہا کہ جلدی ہی دنیا میں باڑھ آئے گی، اور اس دن پیغمبر نوح علیہ السلام کے چولہے سے پانی نکلتا نظر آئے گا۔ پیغمبر کے بنائے اس بڑے جہاز میں 3 الگ حصے تھے۔ وہ 3 مختلف قسم کی جانوں کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ پہلا پرندوں کے لیے تھا، دوسرا حصہ مسلمانوں کے لیے اور تیسرا حصہ جانوروں کے لیے تھا۔ اور جب باڑھ کا دن قریب آیا تو جانور اور پرندے ایک کے بعد ایک جہاز میں آئے اور وہ جوڑے میں آ رہے تھے۔ ان میں ہاتھی، شیر، خرگوش اور طوطے تھے۔ جلد ہی یہ جہاز طرح طرح کے پرندوں اور جانوروں سے بھر چکا تھا۔ اور ایک دن جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر نوح علیہ السلام سے کہا تھا،
پانی اچانک ان کے گھر کے چولہے سے نکلنے لگا۔ یہ وہ اشارہ تھا جس کا پیغمبر نوح علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ باڑھ کا وقت آ گیا ہے۔ جب وہ باہر گئے، انہوں نے دیکھا کہ بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے اچھے مسلمانوں کو بلایا جنہوں نے جہاز بنانے میں ان کی مدد کی تھی۔ انہوں نے جلد سے جلد سبھی کو جہاز میں چڑھنے کو کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہ کرنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا وہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس بے وقوف کو تو دیکھو، پتہ نہیں وہ ان انسانوں اور جانوروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کو توجہ نہ دی اور اپنی بیویوں اور بیٹوں کو جلدی سے جہاز میں چڑھنے کو کہا۔ سبھی نے ان کے حکم کی تعمیل کی سوائے ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹے کے، جو کہ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا، میں پانی سے خود کو بچا لوں گا، میری فکر نہ کریں۔ پانی اب اوپر تک چڑھ چکا تھا، لہٰذا پیغمبر جہاز کی طرف گئے اور جہاز کا دروازہ بند کر دیا۔ باڑھ خطرناک ہوتی چلی گئی اور پانی مسلسل اوپر چڑھ رہا تھا۔ زمین ڈوب چکی تھی۔ لگاتار بارش اور بڑھتے پانی کی وجہ سے ہر طرف سمندر ہی سمندر نظر آ رہا تھا۔ بارش کئی گھنٹوں تک نہیں رکی اور اب لوگوں کو علم ہوا کہ پیغمبر نوح علیہ السلام صحیح کہہ رہے تھے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف دوڑے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی بیوی اور بیٹا خود کو پانی سے بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا، آؤ اور جہاز پر چڑھ جاؤ، خود کو بچاؤ، لیکن انہوں نے توجہ نہ دی اور وہ پہاڑ کے عروج پر جا پہنچے۔ تبھی پہاڑ سے بھی زیادہ اونچی لہر آئی اور ان کو اپنے ساتھ لے گئی، اور یہ خطرناک لہریں اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ پانی مسلسل بڑھتا ہی گیا اور کچھ وقت بعد پوری زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ تب پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ۔ جب پیغمبر نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلے تب جہاز چل پڑا۔ بارش اب رک چکی تھی، لیکن پوری زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ انہیں بہت لمبے وقت تک جہاز میں ہی رہنا ہے۔ جہاز میں کل 80 لوگ سوار تھے اور پیغمبر نوح علیہ السلام نے سبھی جانوروں اور انسانوں کے مطابق کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کر رکھا تھا۔ جہاز سبھی کے لیے محفوظ تھا، معصوم بھیڑ اور خونخوار شیر سبھی کے لیے۔ سبھی خونخوار جانور کسی نہ کسی بیماری کی گرفت میں تھے۔ سبھی ایک ساتھ رہ رہے تھے، لیکن پیغمبر نوح علیہ السلام کو چوہوں کی وجہ سے بہت مشکلات پیش آئی۔ وہ سبھی جگہ تھے، اوپر نیچے ادھر ادھر، وہ سبھی جگہ بھاگتے تھے۔ وہ واقعی پریشانی کا سبب تھے۔ اور تب پیغمبر نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کی اور اس طرح بلی وجود میں آئی۔ بلی چوہوں کا شکار کرنے لگی اور اس طرح چوہوں کی شرارتیں کم ہو گئی۔ وہ پچھلے 150 دنوں سے مسلسل جہاز پر تھے اور اس سفر کے دوران انہیں کہیں بھی زمین نظر نہ آئی۔ پیغمبر نوح علیہ السلام اور باقی لوگ کئی دنوں تک صرف اور صرف انتظار کر رہے تھے۔ تب پیغمبر نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی زمین نظر آتی ہے، لیکن کوا واپس نہیں لوٹا۔ پھر پیغمبر نوح علیہ السلام نے زمین ڈھونڈنے کے لیے ایک اور پرندے کو بھیجا، اور کچھ دن بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے کچھ پتے تھے۔
पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ के बाकी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो ज़मीन के ही आसपास है। जहाज़ कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा और वो एक दिन जूदी पहाड़ पर जा पहुंचा, और फिर पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बिस्मिल्लाह, और वो जहाज़ वहीं रुक गया। 150 दिनों से भी ज़्यादा दिनों तक जहाज़ पर रहने के बाद 150 दिनों से भी ज़्यादा दिनों तक जहाज़ पर रहने के बाद अब उनका सफ़र ख़त्म हो गया था। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने सभी जानवरों, परिंदों और कीड़ों को ज़मीन पर जाने का मौका दिया। वो बाहर गए और उन्होंने फिर से ज़मीन को आबाद कर दिया। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम और बाकी मुस्लिम जहाज़ से बाहर आए, और बाहर आते ही सबसे पहले ज़मीन पर सर झुकाकर उन्होंने सजदा किया, और ये इंसानियत का एक नया आगाज़ था। I hope you like this video. If you like this video, kindly like, share and subscribe my channel.